الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں جو بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ نکلتی چلی جا رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہی جمعۃ الوداع بھی جو ہے وہ سر پر آ گیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے ہم سب کو زندگی کے انقلاب کے لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں بنا لیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر لیں، اللہ اسی رسول کی پسند کے بن جائیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کے طور پہ اپنے بندوں کو ایک آسان موقع اور خوبصورت موقع عطا فرما دیا کہ جس میں مہینہ بھر ہم ٹریننگ کر لیں، تقوی کی ٹریننگ کر لیں، اللہ اسی رسول کی اطاعت کی ٹریننگ کر لیں، اور پھر 11 مہینہ اللہ اسی رسول کے پابند بن کر زندگی گزریں، اگلی ساری زندگی بدلنے کے فیصلے کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ زندگی کی انقلاب کا سبق ہم سب کو دیتا ہے کہ زندگی بدل لی جائے، زندگی سنوار لی جائے، اور زندگی بدلنے پر اور دین پر آنے پر اللہ خیر اور برکت اور بھلائیاں اللہ پاک تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی اللہ پاک رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگوں کو دکھاتا ہے۔ رمضان میں ہم لوگ زیادہ محنت تو نہیں کرتے ہیں، ہم صرف کھانا ہی تھوڑا آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کھانا کم بھی نہیں کھاتے بلکہ اور زیادہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ غیر رمضان میں بندہ جتنا کھاتا ہوگا اس سے زیادہ تو رمضان میں ماشاءاللہ اللہ پاک کھلا دیتا ہے۔ افطاری میں بھی کھلایا، افطاری کے بعد بھی کھلایا، تراویح کے بعد بھی ماشاءاللہ کھلایا۔ مالیگاؤں تو مالیگاؤں ہے، پھر کیا کہیں ماشاءاللہ، پوری رات جو ہے دکانیں چل رہی ہوتی ہیں اور سب بک رہے ہوتے ہیں اور آدمی ماشاءاللہ اس کو کھا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر سحری میں بھی آدمی اس لیے زیادہ کھا لیتا ہے کہ دن بھر ابھی بھوکا پیاسا رہنا ہے تو تھوڑا سا دبا کے کھانا ہے تاکہ دن بھر آسانی سے گزر جائے۔ صرف ہم کھانا تھوڑا آگے پیچھے کر لیتے، ترتیب تھوڑی بدل گئی، اور دن بھر اللہ کے حکم سے ہم بھوکے پیاسے رہے، کھانا نہ کھایا اور پانی نہ پیا، تو اس کی کیا برکتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ ہر گلی کے نکڑ پہ اللہ پاک نے فروٹس کی گاڑیاں لگوا دی، اور غریب سے غریب کے دسترخوان پر روزانہ ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں 2 3 4 قسم کے پھل روزانہ ماشاءاللہ اس کے دسترخوان پہ سجتے۔ تو ایک حکم کو پورا کیا، اللہ نے کیسی برکت کے دانے کھول دیے۔ اگر ایمان والا سارے دین پر اپنی زندگی کو لے کر آ جائے گا تو اللہ کیسی برکت کے دانے اللہ پاک کھولے گا، اور کیسی خوشیاں اور محبتیں اور رحمتیں اللہ پاک بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ زندگی کے انقلاب کا مہینہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور اللہ اس کے رسول کی پسند کے بن کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ اس لیے رمضان میں اللہ پاک نے ہم کو قرآن بھی بہت سنوائے، تراویح میں قرآن سنایا تاکہ قرآن سن سن کے بندے کا اپنا یہ مزاج بنتا چلا جائے، اس کو سمجھ کر اس کو سن کر کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا مجھے مقصد زندگی بنانا۔ اس لیے قرآن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو خوب سنا ہے، اور قرآن کو اللہ نے چونکہ اپنی صفات اور قدرت کے تذکروں سے سجایا تو بار بار اللہ کے تذکرے ہمارے اپنے کان میں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور عظمت کے ساتھ تو پھر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن، اللہ کو خوش کرنے والے بن۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ پورے قرآن کو اللہ نے اپنی صفات کے تذکروں سے سجایا ہے، اپنی قدرت کے تذکروں سے سجایا۔ قرآن کو شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ شروع کیا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کے پالنہار، اور پھر پورے قرآن میں اپنی صفات کے تذکرے، اپنی قدرت کے تذکرے، اپنے کمالات کے تذکرے کہ بندے اللہ کو پہچان کے اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ کو خوش کرنے والے بنے۔ پورے قرآن کو اللہ نے اپنی صفات کے تذکروں سے سجایا، اپنی طاقت کے تذکروں سے سجایا، کون ساری کائنات کا خالق ہے اور کون ساری کائنات کا مالک ہے، کون ساری کائنات کا رب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کا رب اللہ، دونوں مغربین کا رب اللہ،
کس کے جلوے ساری کائنات میں؟ تو قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ ہی کے جلوے نظر آئیں، اللہ ہی کی قدرت نظر آئے۔ کوئی اللہ کے جیسا ہے کائنات میں؟ لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ کے جیسا نہیں۔ کس کی حکومت ساری کائنات میں اور کس کا ملک ساری کائنات میں؟ تو فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں تو اللہ کا راج ہے۔ کس کے خزانے اور کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی پراپرٹی ہے؟ تو قرآن میں کہا کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمان میں اللہ کا، جو کچھ زمین میں اللہ کا، جو کچھ درمیان میں اللہ کا، جو کچھ تحت الثری میں اللہ کا، اور کوئی شریک اللہ کا اس پوری کائنات میں؟ کہ نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کے جیسا نہیں، کوئی اللہ کے مثل نہیں، کوئی اللہ کے مثال نہیں۔ اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس کی کوئی بیوی ہے؟ فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ تو اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ زبردست ذات اللہ کی، پورے قرآن کو اللہ نے اپنی صفات کے تذکروں سے سجایا۔ کوئی اللہ کے جیسا؟ کہ نہیں، کوئی اللہ کے جیسا نہیں۔ کوئی اللہ کی حکومت میں اللہ کا شریک؟ پر کوئی اللہ کا اپنا شریک نہیں۔ اور کیا کائنات کے کرشمے اور کائنات کی مخلوقات پر نظر کر کے تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ قرآن میں فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اسی پانی سے بارونق باغ اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کے درختوں کو پیدا کر کے دکھاتے۔ کیا قرآن کا انداز ہے! الہ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے۔ وجعل لها رواسی، اور اس میں پہاڑوں کے کیل گھاڑ دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے بیچ میں آڑ رکھ دی۔ الہ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستے دکھا رہا ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور بارش برسانے سے پہلے رحمت کی ہوائیں بھیج رہا ہوتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بھلا وہ کون ہے کہ جس نے اول بار ساری مخلوق کو پیدا کیا پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پورے قرآن کو اللہ نے اپنی قدرت کے تذکروں سے سجایا، اپنی طاقت کے تذکروں سے سجایا، اور پھر اپنے سارے بندوں کو دعوت دی، سارے بندوں کو دعوت دی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے اللہ کی طرف دوڑو، کرسی کی طرف نہ دوڑنا، ملک مال کی طرف نہ دوڑنا، اسباب کی طرف نہ دوڑنا، پیسوں کی طرف نہ دوڑنا۔ ٹھیک ہے کاروباری شکلیں ہیں، ان میں چل لیا کرو، اپنی حلال روزیاں تلاش کر لیا کرو، لیکن دوڑنے کی بات جہاں ارشاد فرمائی تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کی طرف دوڑنا، کیونکہ اللہ جیسا اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اچھا اللہ کی طرف دوڑیں گے تو اللہ کو راضی کرنا کوئی ٹف کام تو نہیں ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو پورے قرآن میں اللہ نے سنایا اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا کریم، اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ بڑا درگزر کرنے والا۔ کیسا رحم اللہ کا، کیسا کرم اللہ کا۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے رحم اور کرم کا ایک خوبصورت مظہر ہے۔ یہ ساری رات اللہ اعلان کرواتا ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت
کی جائے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے, اللہ کے در کھلے ہوئے ہیں. ویسے تو اللہ کی رحمت کے در 24 گھنٹہ کھلے ہوتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت کا شٹر کبھی نہیں گرتا. شٹر وہ گرا جس کو کھانے پینے کے تقاضے ہوں, جس کو بیوی بچے ہوں, جس کو نیند آتی ہو, جس کو اونگ آتی ہو. قرآن میں فرمایا کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی, اللہ کو نیند بھی نہیں آتی. یہ اللہ اپنے بندوں کو اپنا میٹنگ ٹائم بتا رہا ہے. ارے تم جب آؤ گے نا میٹنگ کے لیے, اللہ ملنے تیار ہے, اللہ تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہے. تو اللہ کی رحمت کے در دن رات کھلے ہوتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب اور بڑے اللہ والے آدمی بیان فرما رہے تھے, مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں, اور ترغیب دے رہے تھے کہ رات میں خوب توبہ تیلہ کیا کرو. اس ترغیب کے دینے میں حضرت نے ارشاد فرمایا, لوگوں رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی, کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ ارے اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھلے ہوتے ہیں. کوئی ہمارے جیسا کوئی بیان کرنے والا ہوتا تو غصہ ہو جاتا, بڑی آئی میرے کو جو ہے وہ سکھانے والی, لیکن وہ ان کی تواضع اور ان کے اللہ سے تعلق کا وہ عالم تھا. کہنے لگی یہ بوڑھی اماں مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے. واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھلے ہوتے ہیں. بندہ جب آ جائے اللہ نوازنے کو تیار ہوتا ہے. البتہ اتنا ہے کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, جیسے رمضان کی مبارک راتیں جوش میں اللہ کی رحمت ہے, جو آئے نوازا جائے, جو آئے نوازا جائے. تو قرآن میں کہا کہ اللہ کی طرف دوڑو. اس کو راضی کرنا مشکل کام ہے؟ کہ نہیں, بہت آسان ہے. اللہ سے زیادہ کریم کوئی نہیں, اللہ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں, اللہ سے زیادہ بندوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے توبہ کی اور سچی پکی توبہ کی اور عزم کیا کہ انشاءاللہ اب نافرمانی والی زندگی نہیں گزاریں گے, اب بغاوت نہیں کریں گے. اب ہمارے لیے اگلا پیغام کیا ہے؟ تو ہم سب کے لیے اگلا پیغام یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے بن جائیں اور اللہ تم سے پیار کریں تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو, یعنی عاشق رسول بن جاؤ, غلام رسول بن جاؤ, غلام مصطفیٰ بن جاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وفا کرو, ان کی پاکیزہ اداؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دو, اللہ تمہارے بن جائیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے دعوت دی سارے ایمان والے بندوں کو, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے مسلمان بن جاؤ, شیطان کا اتباع مت کرو. یقیناً شیطان انسان کا کھولا ہوا دشمن ہے, دین کو چھوڑنا یہ شیطان کا اتباع ہے. اللہ نے کہا کہ پورے اسلام والے بن جاؤ. تو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو نا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو, اللہ تمہارے بن جائیں گے. اللہ کرے ہم اس نسبت کی قدر کرنے والے بنیں, اللہ کرے ہم اپنے نبی کی نسبت کی قدر کرنے والے بنیں. کتنی بڑی دولت اور نسبت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی, زبردست دولت عطا فرمائی, زبردست نسبت عطا فرمائی. اللہ کرے اس نسبت کی قدر کریں. ارے صحابہ نے بڑی قدر کی اس نسبت کی, ایسے قدردان بنے. میں آپ کو حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگے ہوئے تھے اور بہت سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی باتیں ہو رہی ہیں, واقعات سنائے جا رہے ہیں, حدیثیں سنائی جا رہی, بڑی اچھی مجلس لگے ہوئی. ایک بندہ بھی تھا جو پردیس کا آدمی تھا, جسے کوئی نہیں جانتا, وہ بڑی خوبصورت باتیں وہ بھی بیٹھ کے کر رہے تھے. باتوں میں دو چھوٹے بچے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین, یہ بندہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے, لیکن یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے اور ہمیں کساس چاہیے, ہمیں اس کا کون چاہیے ہمارے باپ کے بدلے میں. تو اب ایک دم مجلس کا رنگ بدلا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امیر صاحب یہ بچے صحیح کہہ رہے ہیں, مجھ سے ان کے ابا کا قتل ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب تو عمر کا انصاف چلے گا, اب بدلے میں تمہیں ختم کیا جائے گا. کہا جی امیر المومنین میں تو کچھ اور کام سے مدینہ آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ سارا ہنگامہ ادھر کھڑا ہو جائے گا. حضرت آپ مجھے 3 دن کا موقع دے دیجئے, میں اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آیا جہاں پر اللہ کے سوا ان کا کوئی پرسان حال نہیں. میں جاؤں 3 دن میں ان کو وصیتیں کر کے آ جاؤں, ان کا کچھ انتظام کر کے آ جاؤں. کہا بھائی ٹھیک ہے تجھے چھوڑیں گے, تو تیری ضمانت کون کرے گا؟ تو ضمانت تو وہ کرے جو پہچانتا ہو. تو پورے مجمع میں ان کو کوئی پہچاننے والا آدمی نہیں تھا. کہا بھائی کوئی ضمانت دینے تیار ہے؟ وہ پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا. ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس بندے کو چھوڑ دیجئے, میں اس کی ضمانت کرتا ہوں. کہا بھائی تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہا جی آپ کو رہنے دیں, آپ بس اس کو چھوڑ دیں, میں ضمانت کرتا ہوں, یہ آ جائے گا.
تو اب اس کو چھوڑ دیا. لیکن حضرت عمر کو بڑا ٹینشن ہوا کہ اگر وہ بندہ نہیں آیا تو پھر تو عمر کا انصاف تو ان کی بھی گردن تک آئے گا، بدلے میں پھر ان کو ختم کیا جائے گا، اور اتنے بڑے انسان سے ہم محروم ہو جائیں یہ تو بہت بڑی محرومی ہو جائے گی. بڑا ٹینشن کی کیفیتوں میں وقت گزرنا شروع ہوا. 1 دن 2 دن 3 دن سارے مدینے میں عجیب کیفیت ہے کہ اگر وہ بندہ نہیں آیا تو کہیں ابو ذر غفاری ہم سے جدا نہ ہو جائیں. تیسرا دن ختم کو پہنچا، شام کا وقت ہے اور غروب ہونے والا. راستے پر سارے لوگ نکل گئے تو راستے پر دیکھا کہ دھول اڑ رہی. دھول اڑنے کا مطلب کوئی سوار آ رہا ہے. قریب آیا تو گھوڑ سوار وہی وہ آدمی تھا جو 3 دن پہلے رخصت ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے. حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم میں تجھ کو پہچانتا کوئی نہیں تھا، تو اگر نہیں واپس آتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو چھپ سکتا تھا، تو بچ سکتا تھا، تو واپس کیوں آ گیا؟ کہا جی آپ میرا چھوڑیں، آپ پہلے یہ ابو ذر غفاری سے پوچھیں کہ اس بندے نے میری ضمانت کیوں کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ بھائی ابو ذر تم اس بندے کو پہچانتے نہیں تھے، ضمانت کیوں تم نے کر. انہوں نے بڑی عجیب بات نسبت پر کہی. کہا کہ امیر المومنین ہم مدینہ جو آئے ہیں نا وہ ہم اپنے حبیب کی محبت میں آئے، اپنے نبی کی محبت میں آئے. ہم مدینہ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ ہم مدینہ کس لیے جاتے ہیں بھائی؟ وہاں ہمارے حبیب ہیں، وہاں ہمارے محبوب ہیں، وہاں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ہم لوگ مدینہ جاتے ہیں. تو کہا بھائی ہم تو اپنے نبی کی نسبت میں آئے ہیں اور محبت میں آئے. یہ بندہ بھی خود سے نہیں آیا، اس کو نبی کی محبت کھینچ کے لائی. میں اس لیے ضمانت دینے تیار ہو گیا کہ کہیں آگے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا بانج ہو گیا ہے وہاں پر کوئی کسی کی ضمانت کرنے تیار نہیں ہوتا. میرے نبی کے شہر کا نام بدنام نہ ہو جائے، میں ضمانت کرنے تیار ہو گیا. پھر اس بندے سے پوچھا تو واپس کیوں آ گیا؟ چھپ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ امیر المومنین اس وجہ سے واپس آ گیا کہ کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کے شہر میں وعدہ کرنے والا تو وعدہ وفا بھی نہیں کرتا، کہیں میرے نبی کا شہر بدنام نہ ہو جائے، اس لیے میں جان قربان کرنے کے لیے واپس آ. جلاد کو کہا بھائی اٹھو تلوار سے اس کی گردن مارنی ہے. اب وہ اٹھے تو دونوں بچے کھڑے ہو کے کہا کہ امیر المومنین ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہم اس بندے کو معاف کرتے ہیں. کہا بھائی اب کیوں معاف کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر وہ شہر ہے جہاں پر کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم نبی کی نسبت پہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی نبی کی نسبت کی قدر کرنے والے بنے، نبی کی نسبت کا استحضار کرنے والے بنے. اگر میں چور بنا تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، زانی بنا تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے موبائل میں بھی ننگی فلمیں چل گئی تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں بھی ماں باپ کو گالیاں دینے والا بنا، میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. اگر میں بھی ناچنے والوں کا عاشق بنا میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے ہاتھ میں بھی اگر شراب کے جام چل کے میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں شراب سے بچوں گا، زنا سے بچوں گا اور ظلم سے بچوں گا، بے حیائیوں سے بچوں گا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچوں گا، ناچنے والے لوگوں کی گندی زندگیوں سے بچوں گا، کیونکہ میری نسبت مدینہ سے ہے، میری نسبت مدینہ سے ہے. کہیں میرے گندے عمل سے میرے نبی کے دامن پہ کوئی تھپے نہ لگ جائیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کیسی زندگی لے کر آیا ہوا ہے. تو ہم نبی کی نسبت کی قدر کرنے والے بنے. اللہ تو ہمیں معاف کرے، ہم نے بڑی بے وفائیاں اللہ سے بھی کی ہے، اللہ کے رسول سے بھی کی ہے. ایسی بے وفائیاں کر گئے، ہر جگہ نبی کو بلایا، ہر مجلس میں نبی کو بلایا، کاروبار میں نبی کو بلایا، تجارت میں نبی کو بلایا، شادی بیاہ میں نبی کی پاکیزہ زندگی کو بلایا. گویا کہ چن چن کے نبی کے دین کو یہ کہا کہ ہمیں تمہاری نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ہمیں بہت سارے دوسرے کام کرنے ہیں. اللہ ہمیں معاف کریں، ہم اس نسبت کی قدر کر لیں، ہم اپنے نبی کی نسبت کی قدر کر لیں، ان کی ذات کی قدر کر لیں. اللہ کی قسم اللہ نواز دے گا. ارے وہ غیر معروف عورت اور وہ دیہات میں رہنے والی عورت جسے دنیا نہیں جانتی تھی، اس غریب عورت نے ہمارے آقا کو سینے سے لگایا. اللہ نے کیا پرواز عطا فرمائی، اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی. وہ حلیمہ سعدیہ جو بہت غریب خاتون،
حضور پیدا ہوئے مکہ میں تو رواج اور تہذیب، دیہات کی عورتیں شہر آتی، بچوں کو گود لیتی، بچوں کے باپ انہیں بہت سارے پیسے دیتے، سال 2 سال 3 سال ہمارے بچوں کی پرورش کرو، ان کی صحت کی حفاظت کی کوششیں کرو، اچھی عربی سکھاؤ۔ لوگ اپنے بچوں کو حوالے کرتے ہیں۔ ہم قربان ہیں، حضور تو یتیم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے جا چکے تھے۔ بنو سعد سے بہت بڑا قافلہ عورتوں کا ہے بچوں کو گود دینے کے لیے۔ قافلہ مکے کی وادی میں داخل ہوا، اب جو کئی 100 عورتیں تھیں اور بچے کچھ کم ہونے کے چانسز سے، تو ہر عورت چاہتی تھی مجھے جلدی سے کوئی بچہ مل جائے تاکہ بہت سارا پیسہ ملے اور ہمارا کام بن جائے۔ اب بھاگا دوڑی مچی، قافلہ مکے میں پہنچا اور ایک دم کوئی خاتون ادھر، کوئی خاتون ادھر، کوئی خاتون ادھر، ہر گھر پر جا کر دستک ہوتی ہے، ارے کوئی بچہ ہو تو دو، ہم پرورش کریں گے، سنبھالیں گے، اچھی عربی سکھائیں گے۔ اور ایگریمنٹ ہوتا، باپ ایگریمنٹ کرتا کہ اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا۔ ہوتے ہوتے ہمارے آقا کا گھر آیا، جس گھر میں ایک غریب ماں ہے، ماں کی گود میں غریب بچہ ہے، اور دروازے پر دستک، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو۔ ماں نے کہا کہ بچہ موجود ہے، دروازہ کھولا گیا، سامنے کی خاتون کہتی ہیں کہ جی ان کا ابا کون ہے؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے ابو تو نہیں ہیں، ان کے ابا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ بچہ برکتوں والا، تم لے لو، تمہیں بہت برکت ملے گی۔ سامنے کی خاتون نے کہا کہ اگر پیسے نہ ملے تو ہمارا کام نہیں چل سکتا، بہن جی آپ معاف کریے، ہم اس یتیم کو سینے سے نہیں لگا سکتے۔ تو کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن دل کہتا ہے کہ حضرت آمنہ اس موقع پر بیٹھ کے گھر میں روئی ہوں گی۔ عید آتی ہے تو بیوہ عورت ہوتی ہے گھر میں، بقرعید آتی ہے تو بیوہ عورت روتی ہے گھر میں، ہائے تم نہ رہے، ہائے تم نہ رہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون اس لیے ریجیکٹ کر رہی ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور کہہ کے واپس کر رہی ہیں، تو بیوی کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہائے عبداللہ، کاش آج تم ہوتے تو میرے بیٹے محمد کو یہ عورت واپس نہ کرتی۔ ہر عورت نے آ کر آپ کو واپس کر دیا، وہ ساری واپس کر کے چلے گئیں۔ آج ہر ایمان والا نبی کے ساتھ یہی معاملہ کر، الا ماشاءاللہ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں صاحب ابھی تو ناچنے والوں کو زندگی کے ہیرو بنانے کے دن ہے۔ نوجوان بچیاں کہتے ہیں کہ ابھی تو ناچنے والیاں ہماری ایڈین ہیں۔ تاجر کہتے ہیں تجارت سے، دکاندار کہتے ہیں دکانداری سے فرصت نہیں ہے، ہر ایک ان کو واپس کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بدقسمتی، انہیں پتہ نہیں تھا کائنات کا سردار یہی بچہ، اس کی برکت سے تو کائنات سجائی گئی اور کائنات بنائی گئی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ ٹھیک آج یتیم پیدا ہوا، ٹھیک آج غریب گھر میں پیدا ہوا، لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب شروع نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کے دروازے نہ کھلیں، کوئی جنت میں نہ جا سکے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا پہلا قدم جنت میں پڑے گا تو اور داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری واپس کر کے چلے گئی۔ حلیمہ سعدیہ بڑی غریب عورت، ان کی اونٹنی بھی کمزور اور گدی بھی کمزور، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ قافلے کی عورتیں کہتی ارے تیز چل، ارے جلدی چل، لیکن وہ مریل اونٹنی کے ساتھ کیسے تیز چل سکتی؟ تو سارے قافلے نے مکہ کو کھنگال دیا۔ یہ کافی دیر کے بعد مکہ میں انٹر ہوئی۔ جب انٹر ہوئی تو بڑی بے قرار تھی اور سوچ رہی تھی پتہ نہیں مجھے کوئی بچہ ملے گا نہیں ملے گا۔ ساری عورتوں نے تو بچوں کو گود لے لیا ہوگا، ایک گھر، دوسرے گھر، تیسرے گھر، ہر گھر سے جواب یہ ملنا شروع ہوا تھوڑی دیر پہلے فلاں عورت کو ہم نے اپنا بچہ دے دیا۔ یہ ہوتے ہوتے ہمارے آقا کا گھر آیا، وہاں پر دستک دی تو کہا کہ بچہ ہے۔ امید بنی کہ چلو اپنا بھی کچھ روٹی کا اور کھانے پینے کا کام بن جائے گا۔ دروازہ کھولا تو باپ نظر نہیں آتا۔ کہا باپ کون ہے؟ کہا جی باپ تو جا چکے ہیں، برکت والا لے لو، تمہیں بہت برکت ملے گی۔ کہا جی میں تو بہت غریب ہوں، اگر مجھے پیسے نہ ملے تو ہم تو بہت غریب ہے، کام ہمارا کیسے چلے؟ کہا جی آپ معاف کریں، ہم اس کو نہیں لے سکتے ہیں۔ واپس کر کے گئے، دن بھر تلاش کیا مکے میں کہ کوئی ایسا بچہ ملے جس کا باپ زندہ ہو تاکہ پیسے مل سکیں، کوئی بھی نہ ملا۔ شام ہوئی تو دو مجبور ہیں، ایک وہ شخصیت ہیں جنہیں کسی عورت نے اس لیے سینے سے نہیں لگایا کہ اس کے باپ جا چکے ہیں، اور ایک وہ خاتون تھی جن کو کوئی ایسا بچہ نہ ملا جس کا باپ زندہ ہو تاکہ پیسہ مل سکے۔ اب ان کی کیفیت کیا؟ ان کی گود میں بچہ ساری رات روتا تھا، ماں کے سینے میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا تھا جس سے اس بچے کی بھوک مٹ سکے، اور دونوں میاں بیوی، ان کی اونٹنی میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا جس کو نکال کے پی کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں۔ ساری رات بچہ بے قراریوں سے بھوک سے روتا تھا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ ہمارے علاقے کی ہر آنے والی عورت کی گود میں کوئی نہ کوئی مکے کا بچہ آ چکے، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میری ایک رائے ہے کہ ہم یتیم کو ہی لے لیتے ہیں، شاید ہمارا کچھ برکت سے ہی ہمارا کام چل جائے۔
کہا جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہو تو یہی کرتی ہوں. وہ اٹھی اور جا کے حضرت آمنہ سے کہا کہ اپنا بچہ مجھے دے دیجیے. وہ خوش ہو کے تیار کیا اور جو ہی گود میں دیا اللہ نے وہ برکت کے دانے کھولے کہ آج پہلی رات آئی کہ ان کے بیٹے نے پیٹ بھر کے ماں کا دودھ پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا. یہ اور بات ہے ہمارے نبی، ایک طرف سے ہمارے نبی نے پیا، دوسری طرف پینے کو تیار نہیں کہ میرے بھائی کا حق ہے. حق ادا کرنا شروع سے اس کی تعلیم بڑے خوبصورت انداز سے دی. ساری رات ان کا بچہ چین سے سویا. حلیمہ بڑی حیران تھی کہ یہ برکت کہاں سے آ رہی. ان کے شوہر اٹھنے کے قریب گئے تو جا کر دیکھا دونوں تھم دودھ سے بھرے ہوئے پڑے. اس کو دعا اور پیٹ بھر کے دودھ پیا. ساری رات بڑی چین سے گزرے. دوسرے دن قافلے کی واپسی تو وہی کمزور اٹھنی کمزور گدی جو ساری سواریوں کے پیچھے پیچھے چل کے آتی تھی اب ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے آگے چل رہی تھی. اب قافلے کی عورتیں آواز دیتی ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ارے حلیمہ رک تو صحیح، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا کہ نہیں سواری نہیں بدلی، سوار اب بدل گیا. سوار اب بدل گیا ہے. اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، چروائے بکریاں چرانے جاتے انہیں چارہ نہیں ملتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چٹیل میدان میں چرنے جاتی، اللہ گھاس باہر نکال دیتے، وہ کھا کر آگے بڑھتی، گھاس غائب ہو جاتی. لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. وہ برکتیں اللہ نے دکھائیں، وہ زبردست نعمتیں اللہ نے دکھائیں. حضرت شیمہ حضور کی بڑی بہن تھی، کہنے لگی امی جان آپ محمد کو ایک بار میرے ساتھ بھیج دیجیے نا. تو ایک بار ماں نے بھیجا تو روزانہ ضد پکڑنے لگ گئی کہ امی اب تو ساتھ میں بھیجیے، اب اس کے بغیر بکریاں چرانے میں تو نہیں جانے والا. تو ماں نے کہا بیٹا کل تو بھیجا تھا آپ نے بھیجتی، یہ مجھ سے دور جاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. شیمہ کہنے لگی امی جان کیا بتاؤں، جب بھائی گود میں ہوتا ہے نا جدھر میں چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر ہی چلتی. جب اس کو لے کے گود میں بیٹھ جاتی ہوں تو بکریاں کہیں بھاگتی نہیں ہیں بلکہ ساری اس کے سامنے بیٹھ کے دن بھر اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور امی جب لے کے اس کو چلتی ہوں نا تو بادل کا ٹکڑا ایک ہم پر سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، لہذا اس کے بغیر تو میں بکریاں چرانے جانے تیار نہیں ہوں. پیارے بھائیوں، ایک عورت نے حضور کو گلے لگایا. ارے اللہ نے برکت کے دانے کھول دیے. آج کا ایمان والا نبی کی زندگی کو سینے سے لگائے گا تو کیا اللہ برکت کے دانے نہیں کھولے گا؟ کیا اللہ عزت کے میناروں پر نہیں پہنچائے گا؟ کیا اللہ کامیاب کر کے نہیں دکھائے گا؟ آج مسلمان کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اب عاشق رسول بن کر زندگی گزارے. کوئی رمضان تو زندگی کا انقلابی بنے، کوئی رمضان تو زندگی کی تبدیلی والا بنے. یہ رمضان نبی کا عاشق بننے کا پیغام دیتا ہے، نبی کی زندگی کو اپنانے کا پیغام دیتا ہے. لہذا ہمارے اپنے عزم ہو اس رمضان کو زندگی کا انقلابی رمضان بنائیں گے. یہی ایگریمنٹ ہم سے اللہ عید کے دن پر کرتا ہے. عید کے میدان میں اللہ پاک ہم سے بیان میں فرماتے ہیں اے میرے بندوں آج کے اپنے میدان میں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آخرت کے بارے میں جو مانگو گے عطا کر دوں گا، دنیا کے بارے میں مانگو گے تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. پھر فرمایا میرے بندوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ارے تم جب تک میرا خیال کرو گے میں تمہارا خیال کروں گا، تم میرا خیال کرو گے میں تمہارا خیال کروں گا. میں تمہیں کافروں اور گنہگاروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا. جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا میں تم سے راضی ہو گیا. یہ اللہ اپنے بندوں سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہے. لیکن ہائے رے ہائے، عید کے دن ہی مسلمان اس بات کو توڑتا ہے. اگر جمعہ کی عید پڑ جائے تو مسلمان کے محلوں میں لکھنا پڑتا ہے ارے عید کی خوشی میں نماز جمعہ بھی پڑھنا مت بھولنا. اور چونکہ ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ مسلمان نماز جمعہ بھی بھول جاتے ہیں اور واپسی پر ہی تھیٹروں پر مسلمانوں کی باطل کو بھی انداز ہے نا کہ جیب گرم ہوتی ہے، اس لیے نئی فلمیں کب لانچ کرنی ہے، کب ریلیز کرنی ہے. تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عید پر اگر ہم نے فلم ڈال دی تو بہت مسلمان دیکھیں گے، بڑی کمائیاں ہو جائیں گی. درد کی بات ہے عید کے میدان سے واپسی پر نئے کپڑے اور ٹوپیاں، اور اللہ معاف کرے کتنے نوجوان تھیٹروں پر لائن لگے ہوتے ہیں ارے 50 کا ٹکٹ 500 میں بھی دو گے تو ہم دینے تیار ہیں.
یہاں وعدہ کیا، یہاں کہ اللہ پاک کے اس عہد کو توڑ دیا، اللہ کی رحمتیں کہاں سے متوجہ ہوں گی؟ لہذا پیارے بھائیوں، ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ اس رمضان کو زندگی کا انقلابی بنائیں گے انشاءاللہ۔ چند دن چند راتیں بچی ہیں، اس کی قدر کریں گے۔ شب قدر کی اور 3 راتیں جس میں چانسز ہیں، ہم تلاش کریں گے، عبادتیں کریں گے، اور وہ گناہ جن کی وجہ سے بندہ معافی سے محروم ہوتا ہے ان سے بطور خاص صلح صفائی کریں گے۔ شراب پینے والا معاف نہیں کیا جاتا، ماں باپ کو دکھ دینے والا معاف نہیں کیا جاتا، تعلقات کو توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا، کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ بیڑا مبالغہ ہزاروں نوجوان ہیں اس شہر میں کہ سالوں گزر گیا، بوڑھے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں ترستی ہے میرا لال ایک بار تو میرے پاس آ جاتا، باپ بے قراریوں میں تنہائیوں میں آنسو بہاتا، میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو میرے پاس آ کے میری خیریت پوچھ لیتا، جس پر اپنی کمائی نچھاور کی تھی، جس کو اپنے گلے سے سینے سے لگایا تھا، جس پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا تھا، آج وہ ابا اماں کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ یہ کہ ان کو راضی کر لے اور اسے معافیاں مانگ لے، اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ تعلقات کے توڑنے والے معاف نہیں کیے جاتے، یہ زبان جوڑ والی بنے توڑ والی نہ بنے، کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا، یہ دل گندا نہ ہو، اس میں اپنی کمیوں کا احساس ہو، اوروں کی خوبیوں پر نظر ہو۔ پاک دل والا جو ہے جنت میں حضور کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا بھائی ہم اس رمضان کو انقلابی بنانے کی عزم کریں، دین سیکھنا بھی ہے، سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے۔ لہذا اگر 3 باتیں لے لیں، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی خیر ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، ایک بات، ابھی صدقہ فطر ہمیں نکالنا ہے تو ہم علماء کے پاس باقاعدہ جا کر بیٹھیں کہ جی صدقہ فطر کتنا ہوگا اور کتنا مجھے ادا کرنا ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے مسئلہ ہے علماء کے پاس سے لیتے ہیں، شادی بیاہ علماء کے پاس ہیں، علماء سے جڑنا ہے، بہت نفع ہوگا اللہ کی قسم۔ دوسرا اللہ والوں سے جڑ جائیں، فتنوں کی بڑی سخت آندیاں ہیں، پوری دنیا دجال کے فتنوں سے بھرتی چلی جا رہی اور دل گندے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، کسی اللہ والے کا ساتھ اختیار کریں۔ اور ایک بہت بڑا مثبت کام اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت عطا فرمائی کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ دین کے کاموں میں لگے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت اللہ سنوار کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔